اب ہم بات کرتے ہیں ایڈیو پرو کے حوالے سے. A lot of people would be saying what is this ایڈیو پرو thing, اور میں نے کہا بالکل جی آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں اس چیز کے حوالے سے. ہوا یہ کہ دوست فرینڈز آف مائن جو کہ مجھے فالو کرتے ہیں, پیپل ہو فالو می آن فیس بک, پیپل ہو فالو می آن انسٹاگرام. آج میں نے ایک پوسٹ لگایا تھا دوپہر میں, اور میں کافی دنوں سے آئی واز ایچنگ ٹو ہیو دیٹ پوسٹ, اور لیکن بس وہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا تیاری ہماری پوری ہو جائے ہمارے اینڈ سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو ضرور پوسٹ کروں. سو آئی فائنلی ڈڈ دیٹ. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ وین آئی ایکچولی ڈڈ دیٹ, اور دس از دا پوسٹ اینڈ جسٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ہیئر ایز ویل. اس کا میں ذرا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں سو یو کین So what I wrote is that exciting announcement. I am thrilled to share that I, along with few professional friends, have co-founded a virtual school in Pakistan, EduPro Online School. The initiative is deeply aligned with my educational philosophy of empowering children with freedom to explore and learn at their own pace. Achhi English likhi hai na. EduPro is designed to cater to residents and non-resident Pakistanis who face challenges in finding quality education for both English and Urdu. Additionally, our virtual model is highly cost-effective solution for parents, especially during these times of high inflation. We are also proud to announce that we are in partnership with Oxford Extend, the distance learning module of the University of Oxford, ensuring the world-class educational resources for our students. With 200 years of classroom-based schooling behind us, I can understand many of you will have a lot of apprehensions and questions about the concept of virtual schooling. So rather than questioning them in the comments, get in touch with us. We will do our best to allay your concern. Please link to our Facebook page to say, یہ لو یار غلط ہو گیا, جس کو صحیح کر لیتے ہیں. دا لنک از شیئرڈ ابو, وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اینڈ آل. بٹ بہرحال آئی جسٹ تھاٹ آپ, اچھا باقی میں نے تصویر ہم نے کچھ جو اس کے لیے اپنی کیمپین وغیرہ بنائی ہے اس کے میں نے کچھ شارٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. سو واٹ ایکچولی ہیپنڈ, ا لاٹ آف یو پیپل ہو نو می, پھر وہی بات ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ جانتے ہیں کہ جی می مائی وائف, ہماری ایک ایجوکیشن, بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سرٹن فلاسفی ہے. وی ڈونٹ بلیو ان مین اسٹریم اسکولنگ. ہمارے بچے جو ہیں وہ پچھلے کوئی کتنے سال سے ہوم اسکول ہو بھائی, پچھلے 5 سال سے ہی ہوم اسکولڈ ہیں. اور ہمارے احمد صاحب تو ماشاء اللہ بڑے ذمہ دار طالب علم ہیں, ان کو اسکولنگ ہوم اسکولنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی ماشاء اللہ پڑھائی انہوں نے اپنے پیس پہ جاری رکھی. مسٹر احیان جو ہے ہمارے, وہ ذرا تھوڑے سے محنت کرنی پڑتی ہے ان پہ, لیکن وی آر پریٹی اوکے ود دس. یس آئی تھنک اٹ کوڈ بی بیٹر, بٹ بہرحال ہماری جو ایجوکیشنل ایتھوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں فرام اے کنونشنل پیرنٹ. اینڈ کسی کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے کم اینڈ ہیو اے ورڈ ود اس نا, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے جی. اور ہمیں کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ور ناٹ دیئر, کوئی ہم ہوم اسکولنگ ایونجلسٹ نہیں ہیں کہ ہم اس کی تبلیغ کرنے کو یہاں بیٹھے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل, وی جسٹ ہیئر, لیٹس ہیو اے ڈسکشن. وی ول لرن سم تھنگ فرام یو اینڈ مے بی یو ول لرن سم تھنگ فرام اس. ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے میری اور تسمیہ کی جو تھنگ, خاطر تسمیہ کی تھنگ, آئی گیو کریڈٹ ٹو ہر آن دس انٹائر تھنگ, اس کو بڑا امپروو کیا. ظاہر ہے پاکستان میں سلمان آصف صدیقی ایک بہت زبردست نام ہے, ERDC نام کی وہ آرگنائزیشن چلاتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو اپنا مینٹور مانتے ہیں, اپنا استاد محترم کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اس طرح کے US بیس جو ہیں وہ کچھ زندہ اور انتقال کیے ہوئے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. سو وی ہیڈ دس پرٹیکولر ایتھوز, اور یہ ایک فلاسفی تھی. اور ہمارے کچھ دوست ظاہر ہے جو شو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. میں یوٹیوب شو کی, میں ریڈیو کی بھی بات کر رہا ہوں. سو اب سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, پچھلے سال کے اینڈ کی بات ہے, دیٹ آئی گاٹ اے میسج فرام لسنر آف مائن, اور میں ان کا نام نہیں بتا رہا, میں ابھی ان کا بالکل ذکر نہیں کر. سو دے گاٹ ان ٹچ ود می, اینڈ ان کے 2-3 دفعہ لنکڈ ان پہ میسج. لنکڈ ان میرا بڑا ہی ناپسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. میں ہارڈلی لنکڈ ان پہ جاتا ہوں, کبھی کبھار میں ہفتوں پرانے میسیجز کو وہاں پہ نا رپلائی کر رہا ہوتا ہوں. سو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, I listened to the message. I said, انہوں نے کہا جی we have got this idea to share with you and I think you are the right person, اور یہ وہ فلانا. تو بہرحال تو وی سیٹ اپ اے میٹنگ. تو پتہ ہی چلا کہ جی ان میں 2 اشخاص جو ہیں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی کے بڑے سینئر ایگزیکٹوز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک جو ہیں صاحب 3 پارٹنرز, اینڈ دے وہ ایک اسکول چلا رہے ہیں, آلریڈی ایک اسکول اسٹیبلش ہے, تو ان کا مین اسٹریم اسکولنگ کا ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے. And this is the idea that they shared with me, because this is what we want to do. We want to school a virtual education school, ہم ایک system لانا چاہتے ہیں and all, and would you be interested in being a part of it and all. تو میں نے I took my time, I understood and all and فلانا, and I thought کہ ہاں شاید میں اپنی
تھوڑی سی جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس میں آئی کین بی اے لٹل پارٹ آف اٹ. سو دے آفرڈ می اے پارٹنرشپ اینڈ آئی بیکیم اے پارٹنر, اینڈ سنس دین وی ہیو بین ورکنگ. یس آئی تھنک دیر ہیو بین سرٹن سیٹ بیکس, اس میں ضرور ہوئے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کا جو ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے اس نے ہمیں, وی شوڈ ہیو بین اپ اینڈ رننگ بائی دا 1st of September, بٹ انفارچونیٹلی ہمارا یہ 1 مہینہ ڈیلے ہوا بیکاز اس میں اب رہنے دیں, وہ کیا ہوا مسئلہ وہ آپ رہنے دیں, لیکن پھر بھی we are targeting the sessions to start from the 1st of October now. So we are taking admissions. If you have questions, if you have class 3 to 8, thank you Ayman, یہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا, انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو O levels تک بھی ایکسٹینڈ کریں گے, جو ہمارا پلان ہے. اور جہاں تک O اور A لیول کا تعلق ہے اس میں تو میں بولتا ہی ہوں کہ یار بچوں کو تو اسکول بھیجا ہی نہ کرو یار, واقعی وہ وقت کا ضیاع ہے سیریسلی. سو 3-4 پوائنٹس ہیں اس میں جو بتانے کے لیے. ایک تو میں نے آپ کو اپنی فلاسفی کے بارے میں بتایا گا. اس میں ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ ہم اپنے پیجز پہ اپلوڈ, آپ پلیز ہمارے اس لنک کو لائک کیجئے, ہمارے فیس بک پیج کو, ہمارے انسٹاگرام پیج کو لائک کیجئے. اس میں ہم ویڈیوز بھی اپنی لگا رہے ہوں گے, اور اس ویڈیوز میں جو ٹپیکل FAQs ہیں, ٹپیکل FAQs, اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے کراچی کے واٹس ایپ گروپ کے ممبران ہیں, ہم نے کراچی میں ایک لنکن کارنر میں ایک فوکس گروپ بھی کیا تھا. اس فوکس گروپ سے بھی ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ جو ہمارے سوالات تھے وہی سوالات ہمیں وہیں سننے کو ملے. سو دیز آر 5-6 کوسچنز لوگوں کے. اگر آپ نے ان سوالات کو کریک کر لیا تو پھر پیپل صرف ضد کی وجہ سے نہیں آئیں گے. پھر وہ ضد ہے مجھے کہ نہیں, مجھے نہیں بھیجنا اپنے بچوں کو کسی ورچوئل اسکول میں, مجھے بچوں کو ہر وقت گھر میں نہیں رکھنا. ہمارے بہت سارے والدین کے لیے بچوں کو اسکول بھیجنا ایک طرح کا ایک ان کا فریڈم کا ٹائم ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کووڈ کے دنوں میں کافی اس پہ جو ہے وہ جوکس ہوا کرتے تھے اینڈ آل, بٹ کووڈ اور اس دور میں ایک ذرا سا فرق ہے, وہ میں ابھی اس میں آتا ہوں. تو ایک چند سوالات ہیں آئی نو, اس کے ہم نے آنسرز ریکارڈ بھی کرائے ہیں. میری آپ ناچیزی ان ویڈیوز میں ہے تو وہ ویڈیوز بھی ہم آہستہ آہستہ پلیس کرنا شروع کر دیں گے. اور جس میں جو ٹپیکل سوال یہ آتا ہے کہ جی بچہ اسکول نہیں جائے گا تو اس کی سوشل اسکل کا کیا ہوگا. اچھا, یہ کووڈ کے دنوں میں بچوں کی سوشل اسکل جو ہے نا وہ بڑی ہوئی تھیں, اور لوگ کووڈ سے بیکاز ورچوئل اسکولنگ کا جو نیئرسٹ ایکسپیرینس ہر ایک نے کیا تھا وہ کووڈ کے دنوں میں کیا تھا. سو اس پہ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جواب اس میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1, یہ کہہ دینا کہ بچہ اسکول جائے گا تو ہی وہ سوشل ہوگا, یہ ایک بہت بڑی فیلیسی ہے. بہت سے بچے اسکول جا کر بھی الگ تھلگ رہتے ہیں, ان کی سوشل اسکل ڈیولپ نہیں ہو پاتی. آئی تھنک اے لاٹ, یو نو واٹ ہیپنز ان ورچوئل اسکول. ورچوئل اسکول میں ہوتا کیا ہے, اور مجھے لگتا ہی ہے بہت سارے پیرنٹس اس سے بھاگتے بھی کیوں ہیں, وہ اس لیے کہ بہت ساری بچوں کی تدریس اور تعلیم کی ذمہ داری والدین کے اوپر آ جاتی ہے. ہم وہ کام جو کہ اسکولس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, اور وہ میں اکثر یہ بولتا ہوں دیٹ وی آؤٹ سورس دا ڈیولپمنٹ آف آر چائلڈ ٹو مین اینڈ ویمن فار ہوم بیکمنگ اے ٹیچر واز نیور این ایم ان دیئر لائف. ہماری زندگی کا تو ایم ہے نا اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا, لیکن ان ٹیچرس میں سے زیادہ تر کا, کچھ ٹیچرس بہت اچھے ہوتے ہیں, جنتی ٹیچرز ہوتے ہیں, بٹ میجورٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کچھ نہیں کر رہے تھے جی ٹیچر بن گئے. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, آئی نو دیر آر سم پروفیشنل ٹیچرز اینڈ آل, بٹ یار اگری کریں گے نا آپ اس بات سے. تو ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی سوشل اسکلز وہاں پہ جا کے ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور اسکول میں کیا ہو رہا ہے آج کل یہ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں. سو واٹ ورچوئل اسکول لائک ایڈیوپرو ڈز, سو اٹس ناٹ دیٹ 5-6 hour 5 hour اسکول, 2.5-3 hours ایوری مارننگ, اسٹارٹنگ لیٹ, مے بی 10 till 1, یو آر فری, دا چائلڈ از فری ناؤ. ورک آن اس کی سوشل اسکلس پہ آپ اس وقت کام کرنا شروع کریں, کروائیں اس کو, گھر سے باہر نکالیں, بھیجیں اس کو اسکیٹنگ کرنے کے لیے, بھیجیں اس کو سوئمنگ کرنے کے لیے, بھیجیں اس کو فٹ بال کی کوچنگ پہ. سو واٹ از ایکچولی ہیپننگ, اس میں ایک چیز کیا کمپلیمنٹ کرتی ہے, جو ایک چیز کمپلیمنٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے دیٹ اٹس اے ویری کاسٹ افیکٹو سولوشن, ٹرسٹ می گائز. بلکہ ہماری ہمشیرہ نے جو سعودی عرب میں رہتی ہیں, انہوں نے جب فیس سنی تو انہوں نے کہا دل یہ اتنا سستا کیوں کیا تم لوگوں نے, وہ مہنگا کرنا ہے. میں نے کہا نہیں یار نہیں, we need to penetrate into the market right now. What we want, now we are not saying, آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو تم یار, تم سستا سمجھ بنا کے بیچ رہے ہو. نو, that's not we are saying. اگر فرض کریں کہ آپ نے بچے پہ مہینے کی اسکول کی فی 20,000 روپے, تو یار ہلکے سے ہلکا اسکول کی فی 15,000 سے 20,000 روپے ہوتی ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ چلو 18,000 فی ہے ایک مہینے کی, درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں. سو ہماری فی اس سے بہت کم ہے, ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو وہ پیسے سیو کر رہے ہیں نا, یو انویسٹ آن یور چائلڈ, آپ اپنے بچے کے اوپر انویسٹ کریں. اور وہ ہم انویسٹ اس لیے نہیں کر پاتے بیکاز ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آج کل جو انفلیشن کا حال ہے, کتنے پیرنٹس نے, ہم نے کچھ لوگوں سے ذکر یہ کیا تھا اس چیز کے حوالے سے کہ یار میں ایک ورچوئل اسکول پہ کام کروں اینڈ آل. لاٹ آف پیرنٹس دے کیم بیک ٹو می ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیشن اینڈ سیڈ یار واٹ ہیپن ٹو یور ورچوئل اسکول. میں نے کیوں کہنا میں ایڈمیشن کرانا ہے یار, آپ نے کہا تھا فی بہت کم ہے, بیکاز
بہت سارے والدین کو آج کل فی پے کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. سو یس, اگر فی پے کرنے میں نہیں بھی پرابلم ہو رہی ہے, give it a try. You save some certain amount, invest on your child, get him to a robotics class, get him to an XYZ thing. Your child will have a lot of time. آرام سے وہ صبح 9 بجے 9:30 بجے اٹھے, ناشتہ واشتہ کھا کے 10 بجے کلاس سٹارٹ ہو, 1 بجے ہی از ڈن. ایکسٹرا کلاس چاہیے ہوگی ٹیچر کو, لگے گا, اس میں بڑا پرسنلائزیشن کا ہمارا پلان ہے. وہ بیٹھ کے دوپہر میں 1-2 ایکسٹرا, اف نیڈ بی ہفتے میں 1 دن 2 دن ایکسٹرا کلاس ہوئی, ڈن, ہی از فری. آفٹر 1:30 ہی از فری فار دی انٹائر ڈے. منیمل ہوم ورک, آلرائٹ. بچے کا بنائیں شیڈیول, آپ کچھ کام کروائیں اس میں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بچے کی سوشل اسکل صرف اور صرف اسکول سے ڈیولپ ہوتی ہیں, آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ بائی دس. یس, ہوتی ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ورچوئل اسکولنگ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی, لیکن گیو یور چائلڈ این اپرچونیٹی ٹو ایکسپلور تھنگز ہمسیلف. اسکول کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ٹپیکل آپ کے مین اسٹریم اسکولز ہوتے ہیں وہ کرتے ہی یہی ہیں کہ انفارچونیٹلی وہ بچے کو اس کی سوچ کو مقید کر دیتے ہیں, اس کو قید کر دیتے ہیں کہ اس کو آنسر فیڈ کیا جائے گا. اس کو سوچنے کا موقع دیں, لیٹ ہم ایکسپلور ہم سیلف. اگین اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں. سینڈ ہم ٹو اے کلنری اسکول, اگر اس کو کوکنگ کا شوق ہے. اب تو کراچی میں جگہ جگہ کونے پہ کھل گیا, ذرا جا کے آپ سرچ تو کیجیے. ان کو بچے کو ساتھ ساتھ ایک کوکنگ کا کورس وہ کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, جس سے اس کی جو اصل کالنگ ہے وہ بھی اس کی فلفل جو ہے وہ ہو سکے. ایک تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا. سیکنڈلی آئی تھنک ہم بہت ہمارا جو کریکولم ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے. اس میں بہت کچھ ہمیں سبجیکٹس ایسے پڑھائے جاتے ہیں جس کا ہمیں کچھ کام نہیں آتا, بٹ دیر آر 4 مین سبجیکٹس اینڈ دین دیر آر optional subjects. So if the child wants to take it, bismillah. If he doesn't, there are just 4 main things that we are teaching. وہ آپ کو پتا ہے 4 main subjects کیا ہوتے ہیں. And then another thing that we have got, yes, I think something that we are very excited about is the fact کہ University of Oxford جن کی بکس ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے, ویسے یونیورسٹی آکسفورڈ ان کا پورا اپنا کریکولم ہے اسکولنگ کا. ان کا ایک اپنا ورچوئل اسکولنگ کا کریکولم ہے جس کا نام آکسفورڈ ایکسٹینڈ ہے, اینڈ وی آر پارٹنرنگ ود آکسفورڈ ایکسٹینڈ. سو ہمارا جتنا بھی کریکولم پڑھایا جائے گا وہ بیسکلی اٹس دا گلوبل کریکولم جس کی گلوبل ریکگنیشن ہے. بچہ آپ کا اس سے پڑھ کے نکلے گا, ظاہر ہے اس کو اس کی سرٹیفکیشن دی جائے گی. سو کافی سارے میرے پاس آج ایک سوال بھی بلکہ انفیکٹ آیا تھا کہ کیا از اٹ کمپیٹیبل ود, اگر بچے کو آگے کہیں پڑھنا ہے اینڈ آل, تو بالکل ایبسلیوٹلی واٹ ایور ہی اسٹڈنگ, وہ جو اپنے ایگزام پاس کر رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے سے آتھورائزڈ ہوگا یا اس کی طرف سے اس کا پارٹ ہوگا وہ. So of course that would be good with for him as far as the compatibility part is concerned. اور اس کے علاوہ I think I can just go on and on, but I just thought کہ یہ جو موٹے موٹے اس کے فیچرز ہیں اس پہ کیا جائے. Again guys, this is our first year. اس میں we will make mistakes but we will learn from the mistakes. ہاں, اس میں ایک اور جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ, ہمارے ایک دوست اکثر اس پروگرام میں میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر احمر اقبال. ڈاکٹر احمر اقبال is based in Finland and mashallah he specializes in educational technology. He is a PhD in that subject. So کوئی بندہ فنلینڈ which has the best education, now the second best, یہ احمر نے ہمیں بتائی تھی اس بار رمضان میں ملاقات ہوئی تھی, Estonia now has the best educational system in the world شاید. So Finland is like number 2. تو احمر specializes in that. احمر was kind enough to be an advisor on our board of advisor, one of the advisors. اس کے علاوہ سائرہ انصاری ہماری ایک اور بڑی ریگولر, احمر تو میرا اسکول کا فرینڈ ہے, ہمدرد پبلک اسکول کا, but Saira is our very regular listener. She is a very seasoned teacher, Saira Ansari. She is also one of the advisors جو کہ ہمیں کریکولم ڈیولپمنٹ وغیرہ میں ہیلپ کر رہی ہیں. ایک چیز جس پہ ہم ایک چیز جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں خاص طور سے, دیٹ از اباؤٹ دا فزیکلی ہینڈیکیپڈ چلڈرن. یعنی وہ بچے جن کے لیے آپ دیکھیں ہمارے جتنے اسکولز بنے ہوئے ہیں, دے ڈو ناٹ سپورٹ ایکسیسیبلٹی. نہیں, آپ کو کتنے اسکولوں میں کتنے بچے ویل چیئرز میں نظر آتے ہوں گے. سو ہم ایک سیگمنٹ جس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں خاص طور سے ود این NGO از اباؤٹ وہ بچے جو کہ فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں. رائٹ ناؤ ناٹ دا جو مینٹلی ہینڈی کیپڈ نہیں, ابھی نہیں, وہ اس کے لیے بہت 1-on-1 پرسنلائز ایجوکیشن آپ کو دینی پڑتی ہے. بٹ فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچے جن کو اسکولنگ اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی ہیں, جو کہ ہو آر کنفائنڈ ٹو بیڈ, ہو آر کنفائنڈ ٹو اے ویل چیئر, اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں, ان پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو ایکول ایجوکیشن کے جو ہیں مواقع دیے جائیں. سو دیٹس دا تھنگ. بٹ ایٹ دی اینڈ آئی تھنک جو چیز آ جاتی ہے 100 باتوں کی ایک بات, اور وہ یہ بات ہے کہ اف یو ڈیسائڈ ٹو انرول یور چائلڈ فار اے ورچوئل اسکولنگ سسٹم, آپ بہت زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہوں گے, اور یہ نظام کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک پیرنٹ اونرشپ نہ لے.
زندگی عذاب کر دیں اسکول کی یار, آپ کیا پڑھا رہے ہیں, کیسے پڑھا رہے ہیں, کیوں پڑھا رہے ہیں, میرے بچے کا کیمرہ بند تھا, لیپ ٹاپ کا کیمرہ بند تھا, کسی نے کچھ پوچھا کیوں نہیں, یہ وہ, آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. بٹ میرا ذاتی طور سے خیال ہے اٹس اے ویری ریوارڈنگ ایکسپیرینس. ہم نے کچھ پیرنٹس سے بات کی, ہمارے ایک لسنر ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, عمران قریشی, گٹارسٹ, ہمارے واٹس ایپ کمیونٹی کے فاؤنڈر. ان کے بچے ٹرکی, ہی لیوز ان ٹرکی, استنبول کے باہر ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ. ہی ورکس فار اے میجر ورلڈ ملٹی MNC, ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوتے ہیں. سو ان سے ہم نے بہت تفصیلی, ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا ہم کو. ان کے بچے ورچوئل اسکول, ایک انڈین ورچوئل اسکول میں پڑھتے ہیں. سو اس میں جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک بار آپ کا بچہ اور آپ اس نظام میں سیٹل ہو جاتے ہیں نا, دس از اے بیوٹیفل سسٹم. اٹ میکس یور چائلڈ ویری امپاورڈ. کیوں میں نے شروع میں یہ بتائی بات. اور آپ کے بچے کی پوری ڈیولپمنٹ اور گروتھ آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. سو کوئی باہر نہیں جانا, اسے کچھ نہیں کرنا, کوئی کرسٹل میتھ نہیں لے رہا اسکول میں, یا وہ آج کل پتہ نا خنجروں کی فائٹ ہو رہی ہے اسکول میں اینڈ آل. تھنگس آر ہیپننگ ان فرنٹ آف یو اینڈ یو کین کیوریٹ یور چائلڈس ٹائم ٹیبل اینڈ آل. سو جسٹ فیو تھاٹس گائز. آئی مین یہ انیشیل تھاٹس ہیں. وی مے بی سکسیزفل, وی مے فیل, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس, but we have finally taken a start, and wish us luck.